السلام علیکم ناظرین، فائر سٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ کاظمی، اور میرے ساتھ اس ٹائم جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ چودھری اسحاق صاحب جو وزیر جیل خانہ جات اسمبلی آزاد کشمیر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، الیکشن کی آمد ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کیا پوزیشن جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ الیکشن کی صورتحال، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موٹی موٹی چیزیں، این ٹی ایس، روڈ انفراسٹرکچر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹورزم پہ کام کیا ہے یہ ریاست کی، اور اس کے ساتھ ہم نے جو 13ویں ترمیم کی ہے جس کا اب تک شور ہے ایوانوں میں، کوئی کہتا ہے یہ واپس ہو جائے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، تو کوئی کہتا تھا 14ویں ترمیم آئے گی۔ اللہ کے فضل سے وہ 13ویں کی 13ویں رہی ہے، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات پہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کسی پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس سے جو ملک کو مالی مفادات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو اختیارات منتقل ہوئے ہیں اصل نمائندہ حکومت کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات انہی کے پاس ہونے چاہیے جن کے پاس پبلک کا دیا ہوا رائٹ ہے، اور ہم نے وہ رائٹ ان لوگوں کو واپس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ختم نبوت میں بھی ہم نے جو وہ احسان کوئی نہیں، استغفر اللہ، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم سے جو ہماری اوقات بسات تھی ہم نے وہ کیا، اور اس میں بھی ہم نے ڈٹ کے اس بات پہ اب قائم ہے، اور انشاءاللہ، اور یہ بالکل ہم اس بات پہ کوئی، آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ کوئی سمجھوتے والی بات، خدا نخواستہ اقتدار جاتا ہے تو جاتا رہے، لیکن اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس میں یہ چیز بتائیں سر کہ کیونکہ الیکشن سر پہ ہیں ابھی کشمیر کے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ون کر پائے گی؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ یہ سورج چڑھا ہوا سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں آپ کو کہتا ہوں، اگر الیکشن ہوئے، اگر لوگوں کو حق نمائندگی دیا گیا، اگر ان کے ووٹ سے اختیار اور اقتدار منتقل ہوا، تو مسلم لیگ نون اللہ کے فضل سے ریپیٹ کرے گی۔ اور آپ نے N75 میں دیکھ بھی لیا اس کا رزلٹ، ڈسکا میں بھی دیکھ لیا، وزیر آباد میں بھی دیکھ لیا، اور سرحد میں بھی دیکھ لیا کہ اب کیونکہ آپ کے حلقے میں بھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ اپنے حلقے سے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے جو اب اس میں ٹکٹ وغیرہ تو دوبارہ سے وہ کریں گے، الیکشن لڑیں گے، تو اس میں آپ بتائیں اپنے حلقے کے حوالے سے تھوڑا سا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو میرا کام تھا، یعنی میں نے مختلف کشمیر کے حوالے سے، آپ میری ڈبیٹس دیکھ لیں ٹی وی پہ، اسمبلی میں، جس میں نے ووٹ اسی لیے لوگوں سے لیے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی، اصل نمائندگی ان لوگوں کی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں صحیح، وہ نمائندگی جس طرح بھی ہوئی، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے پوری طرح کیا۔ اس میں شاید کئی جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی خاطر نہیں، جو آج جو کچھ بھی ہیں ہم، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نمائندگی صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی مرہون محنت ہے، اور ہماری سیٹ بھی انہی کی مرہون محنت ہے، اور ہم یہ اپنا اقتدار اور اختیار میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بحیثیت انسان، باقی اختیار اللہ کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد فارن آفس ہے، وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایز اے وکیل پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیونکہ اس دفعہ تو پی ٹی آئی بھی ہے اور مقابلہ بھی بڑا ٹف ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہیں، اور وہ آنے والی گورنمنٹ میں کیا ون کر پائیں گے یا نہیں؟ پی ٹی آئی پہلے بھی تھی، پہلے بھی تھی، لیکن اس دفعہ وہ اقتدار میں کچھ زیادہ ہی ہوا میں ہے نا۔ یہ کہہ سکتا، آپ پھر دیکھیں نا، یہ فرق ہے کہ بات اقتدار کی جاتی ہے، بات ووٹ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات کریں تو آپ ووٹ کی بات کریں، کہ اگر لوگوں نے اللہ کی طاقت جو اللہ نے لوگوں کو دی ہوئی ہے اس کا استعمال آزادی سے کرنے دیا گیا، تو آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ العزیز حکومت نہیں، خدمت کریں گے ہم، خدمت مسلم لیگ نون ہی کرے گی، پہلے بھی ہم نے کی اور آئندہ بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جتنی دبنگ آواز نیشنل اور انٹرنیشنلی راجہ فاروق حیدر کشمیریوں کے لیے اٹھاتا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے مخالف بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اتنا دبنگ لیڈر اور
سچی بات کرنے والا, اپنے حق کی خاطر اڑ جانے والا بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کئی بار کوشش بھی کی گئی اس کو پیچھے کرنے کی, لیکن اس نے حق بات نہیں چھوڑی, وہ کشمیریوں کی بات کرتا رہا, اور اس حد تک کی کہ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی, کئی لوگوں نے اس کو, میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں رکاوٹیں بھی ہوتی, ساری چیزیں بتائی بھی نہیں جا سکتی, لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا, اور ڈٹا صرف اس لیے رہا کہ مسلم لیگ نون اس کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی تھی, اور ہم سب لوگ اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کشمیر میں پہلی بار ہے کہ ایک سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں, ووٹ بھی انٹیکٹ ہے اور ووٹر بھی انٹیکٹ ہے, اور جو اس کا نمائندہ وہ بھی انٹیکٹ ہے. اس طرح ہوا نہیں, اللہ کرے یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. جن لوگوں کو پریشانی ہے جولائی میں دور ہو جائے گی. اور بتائیں کہ جیسے کشمیر میں کافی آٹا کی جو شارٹیج ہے, تو عوام بڑی اس سے پریشان بھی ہے, اور مہنگا مل رہا ہے, مطلب تو اس کے تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ غریب عوام بیچاری اس کی وجوہات کیا ہیں. بڑی اچھی بات, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, یہ کرنی بھی چاہیے تھی. میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم نے 70 سال میں آٹا ہوا تھا 25 روپے کلو, 2.5 سال میں آٹا ہو گیا 80 روپے کلو. مہنگائی کا یہ فرق ہے. اور آٹا پنجاب سے جاتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم گندم خریدتے, جس ریٹ پہ دیں گے اس ریٹ میں سبسڈی دے کے ہم اپنے لوگوں کو دیتے. اس میں گورنمنٹ کو یہ نقصان نہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی خوراک, صحت اور تعلیم کے لیے. اسٹیٹ کاروبار تو نہیں کرتی, اسٹیٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ ہمارا فرض تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور بھی سبسڈی دینی پڑے تو دینی چاہیے لوگوں کو. ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن مہنگائی کا طوفان اس قدر زیادہ ہے کہ آپ بلیو کریں گی. میں ایک حوالہ دیتا چلوں, ارشاد بھٹی صاحب بہت اچھے اینکر ہیں اور بہت بڑے ناقد بھی تھے پی ٹی آئی کے. وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یونیورسٹی کی بچیاں آئی تھیں جن کے پاس فیسیں نہیں تھیں, میں نے 52 بچیوں کی فیسیں دی, اور انہوں نے رو کے یہ کہا کہ انکل اگر آپ ہماری فیسیں نہیں دیتے تو شاید ہمیں اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا. یعنی یہ گورنمنٹ لوگوں کو یہاں تک لے آئی ہے کہ غریب کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی. اسٹوڈنٹ تعلیم کی خاطر اپنی عزت اپنی انا داؤ پہ لگائے ہوئے ہے. صحت اور تعلیم لوگوں کو بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے. جب صحت, تعلیم اور صحت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیسن میں 500% اضافہ ہوا ہے. اب مجھے بتائیں, بخار کی پیناڈال کے لیے لوگ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا 2-3 دن بخار ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر یہ ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی, تبدیلی سرکار کی تھی. تبدیلی سرکار تو سر ابھی دیکھیں, جیسے کہ ابھی یہ جو پمز ہاسپٹل ہے اس کو پرائیویٹ کرنے کی پوری کوششیں جاری ہیں, اور کیونکہ ہمارے کشمیر کے 80% جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں, تو یہاں پہ علاج ملاجہ جو ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہاں ہاسپٹل جائیں اور دیکھیں کہ صرف ایمرجنسی کے علاوہ آپ کو ان نہیں ہونے دیں گے. اگر ان کریں گے بھی تو کہیں گے کہ یہ پرائیویٹ چیزیں, تو یہاں عوام کہاں جائے گی, کیا کرے گی اس کے میں چھوٹی سی عرض کرتا چلوں. میں اللہ کا فضل ہے کہ میں سیاست میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ سے اجتناب کیے, بلکہ یقیناً میں میرے بس میں وہ بات نہیں کرتا. جو کرتا ہوں وہ پنجاب میں کینسر, ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ میں خود سے سینکڑوں لوگوں کے علاج میں نے کرائے. اپلیکیشن دیتے تھے, اپلیکیشن ڈی سی کے پاس آتی تھی, ڈی سی اس کی گراؤنڈ چیک کرتا تھا. اگر وہ لکھتے تھے کہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس بندے کو ہاسپٹل میں ریفر کیا جاتا تھا کہ فلاں ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, آپ کا علاج ہو جائے گا. اور سینکڑوں لوگوں کے علاج, ہارٹ, ہیپیٹائٹس سی, کینسر. اب یہ صورتحال ہے کہ میڈیسن تو بخار کی لینی مشکل ہو گئی ہے, مشکل ہو گیا. تو پہلے بھی یہی گورنمنٹ تھی, یہی پنجاب تھا, یہی پاکستان تھا. میں سمجھتا ہوں چور تھے چلے گئے, لیکن چوروں کے دور میں غریب کو روٹی بھی ملتی تھی, غریب کو دوائی بھی ملتی تھی, اور امن امان کی صورتحال جو پہلی ترجیح ہے کسی اسٹیٹ کی, وہ جس طرح بہترین میاں نواز شریف کے دور میں رہی. اس بندے نے رد الفساد, کچے کا آپریشن, ضرب عزم, ہر صورت میں وہ بندہ ڈٹ کے کھڑا رہا. جن لوگوں کو نام لیتے ہوئے لوگ کامتے تھے ان کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا رہا, جو اس ملک کے
ان دیکھے روز دھماکے کر کے حکمران بنے ہوئے تھے، ان سب چیزوں کو ختم کیا ہے تو یہ کریڈٹ نہیں ہے نواز شریف کو جاتا ہے۔ بجلی اس ملک میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، یہ کریڈٹ بھی آپ جس طرح جو مرضی بیٹھ کے بات کر لے، یہ کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، بھی نواز شریف کو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ بجلی بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سردیوں میں 4 گھروں کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، اور ایک گھر میں وہ کہتے ہیں ایک بلب جلا کے گزارا کر لیں گے، بل کے لیے پیسے دیں۔ بل کے پیسے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بجلی جو ہے نا ابھی سے جو ہے نا تقریباً ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو کشمیر کونسل میں جو بجٹ واپس ہوا تھا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو واپس کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے واپس نہیں کیا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے 15 ارب روپے کا کٹ لگایا تھا۔ اچھا، اب پاکستان کی عزت کے لیے ہم بات نہیں کرتے، تو میرے خیال میں یہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اگر بات چلے گی تو دور تک جائے گی۔ میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا پراپر ذمہ دار کرتا ہوں، یعنی کہ آپ بلیو کریں کہ میاں نواز شریف کے دور میں ڈی اے پی کھاد 2200 روپے کا بیگ تھا، اب 5300 روپے کا ایک بیگ آتا ہے۔ 2 سال میں گندم مہنگی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یوریا کی صورتحال ہم 1200 روپے کی بوری لیتے تھے، اب ہم 2600 روپے کی بوری لیتے ہیں۔ گندم بیج لوگوں سے انہوں نے، یہ پتہ نہیں کون ان کی پالیسیاں چلاتا ہے کہ 25 من گندم زمیندار اپنے گھر رکھ سکتا ہے۔ 25 من گندم سچی بات ہے ہماری بھینسیں کھا جاتی ہیں، ان کو جو چارے کے لیے ڈالتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہم نے بیج کے لیے 1300 روپے من گورنمنٹ نے ہم سے گندم خریدی زبردستی، اور 2600 روپے من ہم نے لے کے بیج ڈالا ہے اپنی زمینوں میں۔ اتنا فرق آ گیا، اتنا فرق، اور ہمیں بیج بھی گھر نہیں رکھنے دیا گیا کہ ہم کہتے کہ آپ 10 ایکڑ بیج اپنے گھر رکھ لیں۔ سارا گورنمنٹ کے ملازم آتے تھے، پولیس ساتھ آتی تھی اور اٹھا کے لے جاتی تھی۔ یعنی اس طرح انہوں نے کیا۔ اس کے بعد بھی اگر گندم کا بحران ختم نہیں ہوتا تو پھر گورنمنٹ کی نالائکی ہے، پھر گندم اس ملک میں بہت ہے۔ جس طرح یہ اب میں سیالکوٹ کی بات کرتا ہوں، 2000 کے قریب پیٹرول پمپ سیل کیے ہیں کہ ان میں پیٹرول ناقص بکتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے پیٹرول ناقص؟ سرحد پار سے آتا ہے نا، بڑی سیدھی بات، روکیں اس کو، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ مہنگائی کیے جا رہے ہیں، پیٹرول دن بدن جو ہے نا وہ اپ ہو رہا ہے، اضافہ ہی ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں یہ مصیبت ہے یہ جڑ کو نہیں پکڑتے۔ آپ لاسٹ پیغام کیا دینا چاہیں گے کشمیر میں، کیونکہ جو نا الیکشن بھی اور ان کی آمد ہے، اور اس حوالے سے اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک بات کہوں گا جی کہ کشمیر میں ایک بڑی آواز ہوتی ہے کہ فلاں کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں، خدا را 70 سال ہو گئے ہمیں یہ گورنمنٹیں دیکھتے ہوئے۔ 70 سال میں نہ کسی نے کسی کو مارا ہے، نہ کسی نے جان نکال لی ہے۔ عزت، ذلت اور جان صرف اللہ کے اختیار میں، ہاتھ میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں، کسی صاحب اقتدار کے اختیار میں نہیں ہے۔ لوگ خدا را اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق جو بہتر ہے اس کا موازنہ ضرور کر لیں۔ ہماری ڈیبیٹ کروا لیں، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این بیٹھ جائیں، ڈیبیٹ کر لیں، جو بہتر ہے اس کو ووٹ دے دیں۔ یہ تو رائٹ ہے نا ہمارا بھی کہ ہم اپنی بات سنا سکیں اور لوگ آزادی سے ووٹ ڈال سکیں۔ یہ میں موجودہ گورنمنٹ کو، ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ادھر پنجاب میں بھی الیکشن کروانا ہے، یہاں بھی ظاہر داخلہ تونی کے پاس ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ جو کھیل بنا ہوا ہے پاکستان میں اس کو چھوڑیں، یا پھر لوگوں سے ووٹ کا اختیار چھین لیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو نامزد کریں، تو چھوڑ دیں یہ سارا کچھ۔ چلو ہمیں تسلی تو ہو کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے۔ جو جینون ہارتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی میرے ساتھ، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ جو جینون جیتتا ہے اس کو بھی یقین نہیں ہوتا۔ یہ بے یقینی کی صورتحال، ایک بات یاد رکھیے، بے یقینی کا معاشرہ بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ بے یقینی کی صورتحال جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ تو نتیجہ سامنے ہی آپ دیکھ لیں، 2.5 سال کا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے چودھری اسحاق صاحب، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فائزہ شو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔